کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا۔ اسی ماحول کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بے خکونی کوئی آسان کام نہیں۔ ہم یہ کام میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوج اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بد نیت بنا دو۔ لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا۔ میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اب باتیں بہت ہو چکی، باتوں کے بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابن داؤد نے کہا۔ مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک روز ان کے رسول نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سرائیاں باہر گلیوں میں انڈیل دی تھی۔ وہ پیالے توڑ دیے تھے جس میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، ہم شراب نہیں پیتے۔ ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیاں ہیں، انہیں کہو کہ شراب کی یہ سراہی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دیں تو ہنس کر ڈال دیں گے، یا یہ کہہ دیں گے کہ 2 دن کے بعد شراب سے توبہ کر لیں گے؟ یہ توبہ نہیں کریں گے۔ لیکن مسلمانوں نے آنے واحد میں توبہ کر کے دکھا دیا اور شراب کو ام الخبائث قرار دے دیا۔ ابو سلمہ نے اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ آدمی کم عقل اور طیلفان مکتب ہو۔ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ عورتوں کا نشہ برقرار رکھا ہے۔ ایک ایک آدمی خوش سرداروں نے کئی کئی بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس نے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ ہم مرد کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے، اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ جو لذت بدی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے رسول کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہان میں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دیں گے۔ بات آپ کی ہی درست معلوم ہوتی ہے، ایک اور نصرانی نے کہا۔ لیکن مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہیں۔ کرنا ہے تو یوں کریں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو تیار کریں کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کی فوجوں میں شامل ہو جائیں اور میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دیں اور ان کی شکست کا باعث بنیں۔ لیکن مجھے یہ کام بھی آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں، بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں، پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ کام بھی دقت طلب ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تکبیر کاری میں مصروف ہیں۔ مسلمان اپنی رسول کی احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد نے یہ بات بھی کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں، اور لوگوں نے انہیں صحیح حدیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں، دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کی غلط تفسیر ڈالیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھیل چکے ہیں، اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ ساتھ والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں انہیں ہم تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی کو ابن داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہیں بلا لیتا ہوں۔ تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے بتانا کہ یہ لڑکی یہ کام کر سکے گی یا نہیں، اور ہم نے اسے
جو تربیت دی ہے وہ اس نے ذہن نشین کر لی ہے یا نہیں؟ فوراً بعد لمبو ترے قد اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مشہور کن جاذبیت تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں جادو کا سا اثر تھا۔ بنت یامین، ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا۔ تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اپنے کاندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس نے اپنا سر ڈھانپ لیا، اور پھر یہ چادر اس نے اس طرح لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک جسم ڈھک گیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی۔ پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر بات، ہر سوال کا موضوع جواب دیا، اور جواب دینے کا انداز جیسے وہ شرم و حیا سے مری جا رہی ہو۔ پھر اسے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی۔ اسے جو تربیت حاصل تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا۔ میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں، بنت یامین نے کہا۔ آپ کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے، جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کاندھوں پر پھیلا دی اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیا خیال ہے؟ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے، اسحاق نے کہا۔ اس خیمے میں تو اس نے ہمیں مطمئن کر لیا ہے، مسلمان کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی؟ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ابو سلمہ نے کہا۔ ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول کے ہاتھ تھی اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت الحارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کا مدعو کرنا چاہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ بشر بن البارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن البارہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی اور فرمایا، ابن البارہ، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر ابن البارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹی چبا رہے تھے جو انہوں نے اگل تو دی، لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت الحارث سے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے اس گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد، زینب بنت الحارث نے بڑی دلیری سے کہا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر بن البارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت الحارث اور اس کے خاوند کے قتل کا حکم دے دیا، اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا، اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔ مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں، مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر الوارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب وہ آپ کے پاس بیٹھی تھیں، فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث وہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ مجھے یہ واقعہ یاد ہے، ابو سلمہ نے کہا، مجھے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینے پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینے میں تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا، اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد کا فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتیں اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ وہ اس مکان کے قریب آ گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد کی پھوپھی صافیہ کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے۔ وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس کے پاس برچھی تھی۔ صفیہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب کے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارا آدمی نے گھوم کے دیکھا اور صافیہ پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی، مگر صافیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ وہ تیورا کر گرا۔ صافیہ نے ڈنڈوں کے ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات میں سوئے ہوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزوں تھا، ابن داؤد نے کہا۔ اس وقت خالد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی تھے اور خندق کے مارکہ مدینہ کے محاصرے میں شریک تھے، لیکن محمد کی پھوپھی صفیہ نے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میرے رفیقوں، یہ مت سوچو کہ پہلے ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے۔ ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے۔ بنت یامین کو کل بھیج دیں گے۔ یہ میں تمہیں بھی بتا دوں کہ ہم نے مسلمانوں کو منتخب کر لیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں آتا جاتا رہتا تھا اور اقارب مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ اس کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینے سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتہ چلا کہ مدینہ کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے۔ اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بتایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے ابن کعب کے ساتھ
दोस्ती पैदा कर ली थी। हबीब को एक और शादी का मशवरा दिया और उसे ये भी कहा कि वह उसे एक बड़ी खूबसूरत मुसलमान लड़की ला देगा। हबीब शादी के लिए तैयार हो गया था। आम तौर पर कहा जाता है कि अरबी जिस्मानी आसूदगी और तय्युश के लिए ज़्यादा बीवियां रखते थे। यह सही नहीं। अरब दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा नरीना औलाद पैदा करने के लिए ज़्यादा बीवियां रखते थे। हबीब भी उन्हीं अरबों में से था। उसकी 2 बीवियां थीं, जिनमें से एक किसी लाइलाज मर्द से करीबुल मर्ग थी। वो दूसरी शादी का हजतमंद था। हबीब को ये यहूदी दोस्त अपना तिजारती माल बेचकर चला गया। कुछ दिनों के बाद एक आदमी चादर में लिपटी हुई एक जवान लड़की को साथ लिए उसके घर आया। उसने अपना नाम इब्न दाऊद बताया। उस जमाने में अरब के नसरानियों, यहूदियों और मुसलमानों के नाम एक जैसे ही हुआ करते थे। इब्न दाऊद ने कुछ यहूदी ताजिरों का हवाला दिया। मैं बहुत ही गरीब और लुटा पिटा आदमी हूँ, इब्न दाऊद ने कहा। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मेरे कबीले ने इस्लाम कबूल करने पर मुझे मारा, पीटा और लूट भी लिया है और कबीले से निकाल दिया है। बड़ी मुश्किल से अपनी इस बेटी को छुपाकर वहां से लाया हूँ। तुम्हारा दोस्त मेरा भी दोस्त है। मैं तो उसके यहाँ पनाह लिए हुए था। उसने मुझे बताया कि तुम्हें एक बीवी की ज़रूरत है। मैं अपनी बेटी तुम्हारे पास लाया हूँ। मैं नौ मुस्लिम हूँ। मुझ पर एक करम तो ये कर दो कि मेरी बेटी को अपने अक़द में ले लो और मुझे मदीना में कहीं नौकरी दिलवा दो। ख्वाह ये किसी सरदार की गुलामी ही हो। अगर अपने लश्कर में भर्ती करा दो तो सारी उम्र दुआएं दूंगा। हबीब ने शादी तो करनी ही थी, लेकिन उसने इब्न दाऊद की बिपता सुनी तो वो बगैर सोचे समझे शादी के लिए तैयार हो गया। और जब उसने लड़की को देखा तो उसने उसी शाम निकाह का फैसला कर लिया। अगले रोज निकाह ख्वाह को बुलाकर हबीब ने बिनते यामीन को अपने अक़द में ले लिया। इब्न दाऊद ने कहा, तुमने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार फेंका है जिसके नीचे मैं और मेरी बेटी की असमत कुचली जा रही थी। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे लिए कोई जरिया माश पैदा कर सके हो तो मुझे बताओ कि मैं वापस यहीं आकर तुमसे मिलूं या तुम्हारे पास मदीना आ जाऊं। अगर तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं तो तुम मेरे पास रह सकते हो। 10-12 दिनों बाद मैं मदीना वापस जा रहा हूँ। मेरे साथ चले चलना। नहीं, इब्न दाऊद ने कहा, मैं तुम पर अपना बोझ नहीं डालूंगा। मैं अब अपना ठिकाना मदीना में ही बनाऊंगा, जहां मुझे मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। फिर तुम 10-12 दिनों बाद मदीना में मेरे पास आ जाना। हबीब बिन कब ने कहा। इब्न दाऊद बिन तयामीन के सर पर बापों की तरह प्यार करके चला गया।